مکہ سے 60 میل دور طائف ایک شہر ہے، وہ عرب کا دوسرا خوشحال شہر تھا۔ 60 میل دور طائف، اور طائف کی زمینیں آباد تھیں، وہاں بڑے بڑے سردار زمینوں والے ملک بستے تھے جن کے نام زمینیں تھیں، وہاں پھل سبزیاں اور فصل اگتے تھے، ٹھنڈا علاقہ تھا جیسے مری اور کشمیر ہے پاکستان میں۔ طائف آج بھی جائیں تو یہی صورتحال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اب مکہ سے نکل کے طائف والوں کو دعوت دیں، نہ پاس گھوڑا ہے نہ پاس اونٹ ہے، ایک ساتھی ایک غلام حضرت زید بن حارثہ کو لے کے پیدل سفر کر کے گئے، اور آبادی کے 3 بڑے سردار منتخب کیے کہ پہلے ان کو دعوت دیں، جب علاقے کا وڈیرا اور سردار ٹھیک ہو جائے تو علاقہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے سردار کو برکت عطا فرمائی ہے۔ گھر کا بڑا اگر نمازی ہو تو گھر والے اس کو دکھانے کے لیے بھی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ گھر کا بڑا اگر حق پہ ڈٹ جائے تو خاندان بھی سدھر جاتا ہے۔ عموماً گھر کے بڑے کی وجہ سے پورا گھر بگڑا ہوا ہوتا ہے، گاؤں کے سردار نمبردار کی وجہ سے پورا گاؤں بگڑا ہوتا ہے۔ اگر بڑا بندہ ذمہ داری سنبھال لے تو نچلے حالات خود درست ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک سربراہ ہے، اور لوگوں کے گناہ کا سربراہ سے پوچھا جائے گا کہ تجھے اللہ نے عزت دی تھی، تجھے اللہ نے پگ دی تھی، تجھے اللہ نے چیئرمینی دی تھی، تجھے اللہ نے ناظمی دی تھی، تو علاقے کا چٹ پوشت، بتا تو نے علاقے کے لیے کیا کیا ہے، پوچھا جائے گا۔ جس کو اللہ نے زمینیں دی ہیں اسے پوچھا جائے گا۔ میرے آقا نے 3 بندوں کا انتخاب کیا کہ ان کو دعوت دیں گے، اگر انہوں نے دعوت قبول کر لی تو طائف سارا سدھر جائے گا۔ 60 میل ان کی خاطر پیدل سفر کرنے والا مصطفیٰ جب طائف پہنچا تو لوگوں نے سیدھے منہ بات نہ کی، بات سننا گوارا نہ کی، ان 3 سرداروں نے بیٹھنے تک کا نہیں کہا۔ اور روایات ہوتے ہیں نا علاقے کے کہ دشمن کو بھی پانی چائے کھانا پوچھ لیا جاتا ہے، اور ہوٹل نہیں تھے، دشمنوں کو بھی، عرب مہمان نوازی میں مشہور تھے، دشمن کو بھی ٹھہراتے تھے، کھانا پانی پوچھتے تھے۔ لیکن جب میرے آقا نے دعوت حق اور دعوت توحید دی اور میرے آقا نے بتوں کو چھوڑنے کا کہا، پورا طائف اکٹھا ہو گیا، کسی نے کھانا نہ دیا، پینا نہ دیا، بیٹھنے نہیں دیے، بلکہ امتحان یہ آیا کہ علاقے کے اوباش جسے لفنگے کہتے ہیں، لوفر نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ان کے ہاتھ میں پتھر دے کے کہا یہ بندہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے خداؤں کا دشمن ہے، معاذ اللہ یہ مجنون ہے، پتھر مار مار کے اس کو آبادی سے نکالو۔ تصور کریں، ایک کہا ہوتا ہے نا کہ نکل جائیں ہمارے علاقے سے، ہم آپ کی بات نہیں سنتے، یہ اور بات ہے، مگر میرے آقا آگے اور علاقے کے نوجوانوں کے ہاتھ میں پتھر، مذاق بھی اڑاتے ہیں، نعرے بھی کستے ہیں، ہنستے بھی ہیں، اور پتھر حضور کو مارتے ہیں۔ مگر حضرت حارث زید دیکھتے کہ جہاں بھی پتھر آتا وہ اپنا سر آگے کر کے حضور کو بچا لیتا تھا، اپنا سینہ آگے کر کے حضور کو زخموں سے بچا رہا تھا۔ پتھر کھاتے رہے حتیٰ کہ ایک بڑا پتھر حضرت زید کے سر پر لگا اور وہ پھٹ گیا، خون آپ کے چہرے پہ آیا، بدن پہ آیا، حضرت زید زخمی ہوئے تو پتھر حضور کو لگنے لگے، میرے آقا کے بدن سے بھی لہو بہنے لگا، پنڈلیاں حضور کی چھلنی ہو گئی، گائل ہو گئیں، اور خون جسم سے بہہ کے حضور کے جوتے تک چلا گیا۔ روایت میں ہے کہ خون جسم سے بہہ کے تلوے تک گیا اور جوتا خون کی وجہ سے حضور سے چپک گیا۔ دوستو آج تیار دین ہمارے پاس ہے، آج ہم جشن مناتے ہیں، آج ہم خوشیاں مناتے ہیں، آج ہم نعرے لگاتے ہیں، کبھی سوچو تو صحیح اس کے پیچھے کیا کیا قربانیاں ہیں، کیا کیا محنتیں ہیں۔ پتھر لگتے لگتے خون بہنے لگا تو رستے میں میرے آقا بیٹھ گئے، وہ پھر بھی پتھر مارتے رہے، اور ذرا اس جملے پر غور کیجئے کہ آقا بیٹھ گئے اور پتھر جسم پر لگ رہے تھے، 2 نوجوان آگے آئے اور پیچھے سے آواز آئی اس کو سیدھا اٹھاؤ، پتھر صحیح نہیں لگ رہے، جڑ کے نہیں لگ دے، پیسے اٹھاؤ، اور پھر حضور کو کھڑا کر کے دوبارہ پتھر مارے گئے۔ اس منظر کا تصور کیجئے اور بات اگلی پہ غور کیجئے۔ میرے آگا چل پڑے، رستے میں ایک باغ آیا 4 دیواری والا، حضور اپنے زید کو لے کے باغ میں چلے گئے۔
چونکہ علاقے کا باغ تھا، نوجوان اندر نہیں آئے. میرے آقا اندر گئے، چشمے سے ہاتھ چہرے سے خون دھویا اور بیٹھے. سامنے بندے بیٹھے تھے. اللہ کا کرنا کہ باغ بھی دشمن کا نکل آیا، عتبہ اور شیبہ کا باغ نکل آیا. انہوں نے دور سے حضور کو اور حضرت زید کو خون میں لت پت دیکھا، انہیں بھی رحم آ گیا. انہوں نے اپنے نوکر کو کہا جاؤ انگور کا ایک تازہ گچھا توڑ کر ان مہمانوں کو دے دو. نوکر گیا اور ایک گچھا انگور کا تازہ توڑ کے حضور کے سامنے رکھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انگور کا دانہ توڑا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگور کا دانہ توڑ کے بسم اللہ پڑھ کے جب آقا نے منہ میں رکھا، وہ نوکر حیران رہ گیا کہ اے مسافر، تو اللہ کو کیسے پہچانتا ہے؟ تو نے یہ کلمہ کہاں سے سیکھا؟ عرب میں تو رب کو ماننے والا کوئی نہیں ہے، طائف کی آبادی میں تو اللہ کو جاننے والا نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا اے ہمیں انگور لا کے دینے والے، تو بتا تو کون ہے؟ اس نے بتایا میں عتبہ اور شیبہ کا نوکر ہوں، میں غلام ہوں، اس باغ کا مالی ہوں، اور میں وہاں دور نینوا کے ملک سے، گاؤں سے آیا ہوں. جب میرے آقا نے سنا کہ نینوا سے آئے ہو، کہا ہاں. حضور نے فرمایا میرے بھائی یونس بن متی علیہ السلام کی بستی سے آئے ہو. یہ اخبارات کا زمانہ نہیں تھا، یہ ٹی ویوں کا زمانہ نہیں تھا، یہ فیس بک کا زمانہ نہیں تھا، کوئی اشتہارات کا زمانہ نہیں تھا. وہ غلام حیران ہوا کہ آپ ہمارے علاقے کے یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ نے یونس کے بابا کا نام بھی بتایا، تعارف کرایا. وہ غلام حیران ہوا کہ آپ اللہ کو بھی جانتے ہیں، یونس کو بھی جانتے ہیں. یونس علیہ السلام حضور سے پہلے گزر چکے تھے، آپ پیغمبر تھے. میرے آقا نے فرمایا یونس بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کے نبی ہوں، وہ میرے بھائی ہیں اور وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. اس نوجوان نے جب اپنے علاقے کے پیغمبر کا نام عرب کے ایک زبان سے سنا، فرمایا جو بندہ یونس کو جانتا ہے، یونس کی نبوت کو جانتا ہے، اس کے خاندان کو جانتا ہے، میں غلام ہو کے آپ کو سچا نبی مانتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں. حضور خوش ہوئے کا شکر ہے مولا، طائف میں کوئی سی ایک کو تو حق کی سمجھ آ گئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. حاضرین مکرم، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، اب میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے. بڑے غور سے سنیے تاکہ میں تقریر کے اختتامی حصے کی طرف آؤں. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے. کا مولا دعا لمبی چوڑی ہے مگر میں موسیقی کی مناسبت سے دو جملے آپ کی نظر کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے اللہ، اگر تو ان خون اور پتھروں سے راضی ہے تو تیرا مصطفیٰ بھی راضی ہے. میں اتنے دور سے چل کے آیا، ان کو کلمے کی دعوت دی اور انہوں نے پتھر مارے، پانی تک نہیں پوچھا. مولا تو دیکھ رہا ہے کہ تیری خاطر کی، اگر تو اس پہ راضی ہے تو تیرا نبی بھی اس پہ راضی ہے. ماں باپ پہلے نہیں، بھائی بھی پہلے سے نہیں، بیٹے بھی نہیں، چچا بھی چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف آئے، یہاں بھی پتھر کھائے. یہی وہ سال ہے کہ بہت سارے نقصانات ہوئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی یہ دعا کی کہ فرشتہ آ گیا جبرائیل علیہ السلام. فرمایا یا رسول اللہ میرے ساتھ ملک الجبال ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے، آپ حکم دیجئے ان کو. پہاڑوں کا فرشتہ آگے آیا، فرمایا یا رسول اللہ ان لوگوں نے آپ کو تکلیف دی، پتھر مارے، آپ اجازت دیں کہ میں دونوں پہاڑ ملا کے ان پورے خاندان طائف کو ختم کر دوں، یہاں بندہ نہیں رہے گا. آپ کو انہوں نے تکلیف دی. میرے آقا نے فرمایا نہیں ہے پہاڑوں کے فرشتے، میں مٹانے کے لیے نہیں آیا، میں تو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں. میں دکھ دینے کے لیے نہیں آیا، میں تو سکھ تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں. خون بہ رہا ہے، صدمے تازے ہیں،
اور ابھی ابھی انہوں نے دشمنی کی، مگر میرے آقا کی لجپالی دیکھیے، شان رحیمی دیکھیے اور امت کا درد دیکھیے کہ موت کے فرشتے کچھ نہیں کہنا، پتھر مجھے لگے ہیں نا، میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ انہوں نے میری قدر نہیں کی، مجھے امید ہے اس کی آنے والی نسلیں اللہ کلمہ عطا فرما دے گا کہ جنہوں نے پتھر مارے میرے آقا نے ان کی اولادوں کے لیے بھی دعا فرمائی۔ وہاں سے نم آنکھ کے ساتھ دکھ درد لے کے میرے آقا طائف سے نکلے، راستے میں ایک وادی نخلا آتا ہے، وہاں میرے آقا رکے تو جن آ گئے، سارے جماعت بن گئے اور انسان کی بھی حصی پہ روئے، یا رسول اللہ آپ نے انسانوں کا اتنا بھلا کیا اور یہ انسان آج آپ کو مانتا نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھتا، ہم جن حاضر ہو گئے، ہمیں قرآن بھی پڑھائیے اور ہمیں کلمہ بھی پڑھائیے ہے۔ پوری وادی جنات سے بھر گئی اور میرے آقا نے ان کو کلمہ پڑھایا تو دل کو کوئی تسلی ہوئی کہ چلو انسان نہ صحیح، جنات نے تو حق قبول فرمایا۔ دوستو یہ رجب کا مہینہ تھا، میرے آقا مکہ تشریف لائے، یہاں آپ کے سگے چچا جان گھر سے باہر جتنی دشمنی ہوتی تھی، جو ہستی آپ کی حفاظت کرتی تھی وہی حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے، وصال فرمایا انہوں نے۔ بہت بڑا غم تھا، ہر دکھ درد وہ برداشت کرتے تھے، گھر کے سارے کام وہ کرتے تھے، آج وہ سگا چچا جو آپ کا محافظ کی طرح آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ باہر کے لوگوں نے رستہ دیکھ لیا، گند آپ کے دروازے کے سامنے پھینکنے لگے اوباش، اور اپنے ویڑے کا گند سنبھال کر حضور کے گھر پھینک جاتے۔ کئی دنوں کے بعد آقا کے گھر میں ہانڈی پکتی اور وہ گند پھینک جاتے۔ صبح حضور اٹھتے اندھیرے میں تو دروازے کے سامنے کانٹے رکھ دیتے تھے، آقا باہر نکلتے تو کانٹوں میں الجھ کے رہتے، انہیں کچھ نہ کہتے، کانٹے ہٹا کے سائیڈ پہ رکھ دے۔ باہر تکلیف ہوتی، گھر میں آپ کی وفا شعار بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو مکہ کی امیر ترین عورت تھی، حضرت فاطمہ کی اماں جان تھی، ساری دولت بیوی کے طور پر حضور پر اور دین پر قربان کر دی۔ باہر جتنا دکھ درد آتا، حضرت فاطمہ اپنے شوہر محمد مصطفیٰ کی ایسی خدمت کرتی، ایسے لفظ کہتی، ایسی تسلی دیتی کہ حضور دکھ بھول جاتے تھے۔ گھر میں سکون ہونا تو بندہ کاروبار اچھا کر سکتا ہے، معاشرے میں اچھا کردار ادا کر سکتا ہے، اور گھر میں سکون نہ ہو تو اثرات باہر پڑتے ہیں۔ وفا شعار بیوی، اللہ کا کرنا کہ چچا بھی اسی سال فوت ہو گیا اور آپ کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ، یعنی گھر کے اندر جو سکون تھا وہ بھی رخصت ہو گیا، اور سوسائٹی میں جو آپ کے محافظ تھے وہ بھی رخصت ہو گئے، اور اسی سال طائف والوں نے پتھر بھی مارے اور مکہ والوں نے بھی آواز نہ سنی۔ میرے آقا جب بھی مصلی پر بیٹھتے امت کی غم میں آنسو بہاتے، دل میں درد تھے، ماں باپ پہلے سے نہیں، دادا بھی گئے، چاچا بھی گئے، زوجہ بھی گئی، اور ابھی لوگ اسلام بھی قبول نہیں کر رہے۔ اسلام کو آئے ہوئے 10 سال ہو گئے، امت کی بھی حصی پر، کافروں کے ظلم جور اور دشمنی پر میرے آقا جب بھی مصلی پر بیٹھتے آنسو بہاتے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، 27 کی رجب کی رات تھی، رب نے فرمایا جبرائیل تیاری کرو، آج عرش اور فرش کو چمکا دو، سواری لے جاؤ اور میرے مصطفیٰ کو بٹھا کے عرش پہ لے آؤ۔ رب چاہتا تو مکہ میں بھی دیدار کرا سکتا تھا، اللہ چاہتا تو مکہ میں بھی ملاقات عطا فرما سکتا تھا، مگر اسرا بعبدہ، جتنے دکھ درد لوگوں نے دیے ہیں، ابو طالب کے وصال، خدیجۃ الکبریٰ کے وصال سے جو دکھ آیا، میرے مصطفیٰ دنیا سو جائے، 27 رجب کی رات ہے، زمین والوں کو زمین پہ چھوڑ کر، فرشتوں کو عالم نور میں چھوڑ کر آؤ، رب تمہیں عرش پہ بٹھا کے، سامنے بٹھا کے، پردہ ہٹا کے، اپنا حسن دکھا کے تیرے سارے دکھڑے دور کرنا چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان
مصطفیٰ. بندہ بہت بھی بیمار ہو نا اور بندے کا محبوب آ جائے، بندے کا شیخ پیر آ جائے، بندے کا پسندیدہ بندہ گھر آ جائے نا پوچھنے کے لیے، تو بندہ بیماری بھول جاتا ہے. بندہ بہت نقصان میں ہو اور اپنا دوست آ جائے اور تھوڑی سی تسلی دے، بندے کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. رب جانتا تھا کہ مصطفیٰ کیسے خوش ہوں گے. جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ یہ سواری 70,000 فرشتے، میرا مصطفیٰ غمزدہ ہے، 1.25 لاکھ پیغمبروں سے ملاقات کرا دینا، پھر ہر آسمان پہ پروٹوکول سے استقبال کرا دینا، سدرۃ المنتہا تک لے آنا. آگے رب خود اپنے محبوب کا استقبال کرنے والا ہے، تاکہ میرے محبوب کا دل بہل جائے، دل راضی ہو جائے. رب اپنے مصطفیٰ کو دکھائے کہ یہ دنیا والے تیری قدر نہیں جانتے، دیکھ تو صحیح.